میلاد صداقہ کا انداز تھا نرالا، ہاتھوں میں تھی تلواریں اور پیغام نبی کا تھا، بے ثنا تھی ہر دم نظروں میں تھا وہ جلوہ، اب جشن ولادت ہم ایسے بھی منائیں گے، ایسے بھی منائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ رب ذوالجلال نے کیسی بنائی ہے کہ اس لیلۃ النور میں اپنے دلوں کو پر نور کر لیں، اور ایک ایک بات کو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کا قصیدہ سمجھ کر یاد کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب ذوالجلال نے جو ولادت 12 ربیع الاول کو آپ کی ہوئی، تو حضور علیہ السلام کی ولادت کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حکیم میں بیان کر دیا، اور حضور کی ولادت کو رب ذوالجلال نے جس طرح بیان کیا، غور کیجئے گا کہ رب ذوالجلال نے رسول اللہ کی ولادت کو کیسے بیان کیا۔ فرمایا تقلبک فی الساجدین، یہ رسول اللہ کے میلاد کی کیسی عظیم دلیل ہے قرآن میں۔ اے محبوب، ہم آپ کا ساجدین میں دورہ کرنا دیکھ رہے ہیں۔ ساجدین، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا آپ سے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین قمرین نورین منورین حضرت سیدنا عبداللہ پاک اور حضرت سیدہ آمینہ پاک تک حضور پر نور علیہ السلام جن جن سلموں سے اور جن جن بطنوں کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لاتے رہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے محبوب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تقلبک فی الساجدین، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنا نسب بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نسب کی پاکیزگی بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امہات کا تذکرہ کیا، اپنے آبا کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ بعض روایات میں کہ 27 پشتوں تک تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے صحابہ کو بتایا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن سیکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں من نبی الی نبی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو نسب ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تک، اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ من نبی الی نبی حتی اخرجتک نبیا، اے محبوب ہم نے آپ کو ایک نبی سے دوسرے نبی تک، یہاں تک کہ پھر ہم نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ خاتم النبیین بن کے جلوہ فرما۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے، قرآن کی یہ مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ کس کے لیے؟ تیرے لیے کس کا ذکر؟ تیرا ذکر۔ کتنا رمز ہے اس میں محبت کا۔ اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرا ذکر بلند کیا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ محبوب رب ذوالجلال جو آپ کا اور میرا رب ہے فرماتا ہے اے محبوب آپ جانتے میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور اللہ رب ذوالجلال خود تفسیر بیان کر رہا ہے۔ اے محبوب آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ قالا، جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اذا ذکرت
ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا محبوب میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اس آیت کریمہ کے تحت ابن عطا وہ کیا خوب بات کہتے ہیں۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور میلاد بھی منا رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں اور میلاد بھی منا رہے ہیں، تو سنیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر، اس کی اہمیت۔ حضرت ابن عطا کہتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی جب ہوتی ہے کہ اے محبوب جب میرے ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے۔ ورفعنا لک ذکر کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل ہی اس وقت ہوتی ہے جب تک کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، اور محمد الرسول اللہ پڑھے گا تو ایمان کی تکمیل ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی یہ لذت آپ نے محسوس کی، اور پھر اس کو بطور تفسیر کیا خوب بیان کیا، کہا کہ میں نے آپ کے ذکر ہی کو تو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ اے محبوب میں نے آپ کے ذکر ہی کو تو اپنا ذکر بنا دیا ہے، لہٰذا جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر۔ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد حضرت امام جعفر صادق، ائمہ اہل بیت میں سے، جن کے والد حضرت امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین، ان کے والد امام حسین، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں لا یذکرک احد بالرسالۃ الا ذکرنی بالربوبیۃ، کہتے ہیں جس شخص نے تمہاری رسالت کا اقرار کر لیا محبوب اس نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ ورفعنا لک ذکرک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اس سے مراد، بعض علماء نے لکھا کہ اس سے مراد ورفعنا لک ذکرک سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کو رب ذوالجلال نے مقام شفاعت نصیب فرمایا۔ حضور کے ذکر کو جو بلند کیا وہ اتنا بلند کیا کہ مقام محمود عطا کر دیا۔ مقام محمود کیا ہے؟ دیوبندیوں نے تو مقام محمود کا ترجمہ مقام محمود کر کے چھوڑ دیا۔ مقام محمود کا ترجمہ کیا کیا؟ مقام محمود۔ مجھے بتائیے یہ ترجمہ ہوا بھائی مقام محمود قرآن میں آیا تو انہوں نے اس کا ترجمہ مقام محمود ہی کر دیا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ نہیں، کیونکہ منافق رسول اللہ کی شان و عظمت کو بیان کرنے میں ہمیشہ خیانت ہی کرے گا۔ وہ تو منافقت کی وجہ سے کوئی بات لکھتا ہے، ایمان کی وجہ سے لکھے تو پھر امام احمد رضا کی طرح لکھے گا۔ آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے ترجمہ کیا مقام محمود کا۔ کیسے؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سارے آپ کی حمد کریں گے، جہاں سارے بولو سارے آپ کی حمد کریں گے۔ محبوب آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیا ہے، اتنی بلندی عطا فرما دی کہ ساری مخلوق، انبیاء بھی، شہداء بھی، حفاظ بھی، حجاج بھی، علماء بھی، سارے بس آپ ہی کا ذکر کریں گے۔ علیہ وسلم کا ذکر رب ذوالجلال نے بلند کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کو اگر پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ ہم جو شان و عظمت رسول اللہ کی بیان کرتے ہیں ہمارا موضوع ہی صرف یہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہی ہے۔ ہم نے تو سورہ فاتحہ بھی اپنے بزرگوں سے پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے بزرگوں نے سکھایا یہ سورہ فاتحہ مقام مصطفیٰ کے بیان میں ہے۔ آپ چلے جائیں تفسیر قرآن کے نام پر لوگ رمضان میں بڑی بڑی دکانیں لگاتے ہیں، بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں۔ جب آپ ان کی تفاسیر سنیں گے آپ کو یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا کہ سورہ فاتحہ سے بھی مقام مصطفیٰ بیان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ ہمارا کہنا نہیں
کس نے کہا؟ یہ کوئی آج کی 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال پرانی بات بھی نہیں، بلکہ یہ تو ان کی بات ہے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہوئی۔ 93 ہجری میں وصال ہے حضرت سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرقہ خلافت پہنا ہے۔ سنو بھی سنو، حضرت علی المرتضیٰ سے جنہوں نے خرقہ خلافت پہنا ہے وہ کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ؟ یہ رسول اللہ کی عظمتوں کا کیسا بیان ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، کیا پڑھتے ہیں؟ سیدھے راستے کا تصور ہر ایک مختلف بیان کر رہا ہے۔ سنیں ان بزرگوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صراط مستقیم، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ خط مستقیم سنا ہے آپ نے؟ اب تو بچے انگریزی جانتے ہیں، کیا پتا خط مستقیم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ ایک پوائنٹ سے لے کر دوسرے پوائنٹ تک جو لکیر ایک پوائنٹ کو دوسرے سے ملا دے اسے خط مستقیم کہتے ہیں۔ سیدھی لکیر، ٹیڑھی نہیں ہے، سیدھی لکیر ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچانے والی۔ تو ہمارے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابو العالیہ، حضرت امام حسن بصری، حضرت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر میں نے پڑھا، وہ آپ کی تقریر پر تحریر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ وہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ کی ذات کریمہ، حضور ہی تو ہیں، حضور ہی تو ہیں جو رب کے بندوں کو رب سے ملانے آئے، جو رب کے بندوں کو رب سے رب کے بندوں کو رب سے ہی تو صراط مستقیم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم سے کیا مراد لی؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم سے مراد سب سے پہلے کبار اہل بیت اور کبار صحابہ کرام، اور فرمایا ایک قول یہ ہے کہ شیخین کریمین یعنی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم مراد ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو کہتے ہیں قرآن کی تفسیر، اور یہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاں سے سیکھنے کو ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو قرآن سیکھنے جا رہے ہیں، بس جہاں بھی قرآن کی آواز آئی چلے گئے۔ نہیں نہیں، یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو سونگھ کر پھر کہیں قرآن سننے جاتے ہیں۔ تو آپ نے قرآن کے نام پہ کبھی اغوا نہیں ہونا، اپنی فکر کو اغوا نہیں ہونے دینا۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.